پنجتن پاک کہا جاتا ہے، تو اس سے کون کون سی مقدس ہستیاں مراد ہیں؟ اور ایک شعر پڑھا جاتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان میں کن کن ہستیوں کا تذکرہ ہے؟ اور کیا یہ شعر کسی وظیفے میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ پنجتن پاک، اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ رضوان، یہ پنجتن پاک۔ پنج مانے پانچ، تن مانے بدن یا افراد، اور پاک یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، تو یوں پنجتن پاک سے یہ مراد ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور چار یار علماء اہل سنت ان ہستیوں کو بھی پنجتن پاک فرماتے ہیں۔ وہ پنجتن پاک تو ہیں جو میں نے بیان کیے، تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی پنجتن پاک ہے، اگرچہ معروف نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو بھی پنجتن پاک ہم کہیں تو حق حق حق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باقی وہ جو ربائی کے بارے میں مفتی صاحب ارشاد فرما دیں۔ یہ تو آپ بتاتے تھے نا کہ آپ جب وبا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو شاید آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک دفعہ کہ آپ اپنے بچپن میں یا جوانی میں اس کو گلیوں وغیرہ کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح ہے، کوئی پتہ نہیں کیا وبا پھیلی تھی، میں بھول گیا، ایک وبا پھیلی تھی تو ہم بچپن میں لی خمسطن اطفی بہا حر الوبا، لی خمسطن اطفی بہا حر الوبا، حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ ہم پڑھا کرتے تھے اور پھر چوراہے پہ جا کے اذانیں دیتے تھے۔ صحیح آپ نے یاد رکھا ہے۔ تو اس کے معنی بھی پوچھے نا، تو میرے لیے پانچ ہستیاں ہیں، اس کا ترجمہ ہے میرے لیے پانچ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں، اور وہ پانچ ہستیاں یہ ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں صاحبزادے یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما، اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سغرا کلی، جس میں حسین اور حسن کو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ جب کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، جیسے بارشیں رکتی نہ ہوں یا زلزلے کی کوئی کیفیات ہوں، جیسے بار بار جھٹکے آتے ہیں، یا کوئی بیماری پھیلے جیسے کہ کورونا کا دور تھا، تو ایسے مواقع پر اگر
جو صحیح پڑھ سکتے ہوں ایسے اسلامی بھائی مل کر اگر اس طرح گلیوں میں پڑھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اسی آواز سے، نہیں آدھی رات کو، تو ایسے موقع پر کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اگر یہ پڑھاتے رہیں، ابھی چوراہے پہ جا کر اذان دیں تو انشاءاللہ یہ آفت مصیبت ٹل سکتی ہے۔ اس کے ہیں فضائل ہیں اس کے، مگر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے فتح اور رضویہ میں ہی ہوں گے اس کے فضائل، یا اور کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں۔ یہ بہت مبارک نام ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہو سکتا ہے وبا چلی بھی گئی ہو، اب مجھے زیادہ یاد نہیں ہے۔ یہ برابر یاد آیا کہ ہم پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے۔ ایک میں نے کئی بار اذان دی تو اذان ایک دے، باقی سب مل کر کورس کی شکل میں ایک پڑھائے، تو اس طرح لی خمسۃن سب پڑھتے تھے، لی خمسۃن اس طرح، اتفی بہا اس طرح، یعنی کہ ایک مطلب شوق ہو گیا تھا پڑھنے کا، جس کو بولتے ہیں نا مزہ آتا تھا، بچے تھے تو ہم گھومتے تھے گلیوں میں، اور کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا۔ وہ دور بڑا عشاق کا دور تھا، اہل محبت کا دور تھا، کہ کوئی مطلب کسی نے ہم کو کبھی ٹوکا نہیں، روکا نہیں، بلکہ لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ لوگ کیا کریں سلوک پڑھنے والوں سے، لیکن چند افراد مل کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کوئی کڑکڑ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ اللہ کا نام ہے، ایک ذکر ہے، یہ بھی ذکری کی کیفیت ہے اور دعا ہے یہ، اور بہت ہی اچھے اور پاکیزہ ہستیوں کے اس میں وسیلے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا کیسے رد ہو سکتی ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، مولا علی کا وسیلہ، ان کے دونوں شہزادوں کا وسیلہ، امام حسن حسین کا اور بی بی فاطمہ کا وسیلہ، یہ کتنے پیارے وسیلے ہیں اس دعا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت پاکستان میں بارشوں کا جو بیان ہے، اسپیشلی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں جو بارشوں کی وجہ سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، کئی لوگ بارشوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بھی کئی مسائل اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا وہاں بھی آپس میں مل کر اس طرح کا وظیفہ وغیرہ ہو تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ کرم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ اسپیل جو ہے بارشوں کا، یہ جو پاکستان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کافی بعض اوقات مطلب ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی فرما دیں اور دعا بھی کر دیں اللہ پاک خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیہ ومنابت الشجر۔ اے اللہ ہماری بستی کے بجائے ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، یا اللہ ٹیلوں پہاڑیوں وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما۔ یا اللہ پاک پنجاب میں جو بتایا گیا، یا جہاں جہاں اس وقت بارشوں کا، شدید بارشوں کا سلسلہ ہے، پروردگار وہاں پر یہ بارشیں تھم جائیں اور رحمت ہو، زحمت نہ ہو، اور ان کے ذریعے مطلب مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، مویشی نہ ضائع ہوں، مال اموال اور عمارات کی حفاظتیں ہوں، اور لوگوں کی بھی حفاظت ہو۔ یا اللہ پاک رحمت کی نظر ہو، جب بھی بارش برسے تو ہم پر رحمت کی برسے۔ حقیقت میں ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ پتھر برسیں تب بھی کم ہے، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کے سوا کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہم تیرے سوا کس کے در پر پناہ مانگ سکتے ہیں؟ مولا کریم ہمیں پناہ عطا کر دے اور یہ بارشیں جو ہیں یہ تھم جائیں۔